میں کھل کر اپنی اس معافی ضمیر کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں، دور حاضر میں جتنے بھی فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے سب سے خطرناک فتنہ اور بہت بڑی پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش وہ فتنہ قادیانیت ہے، وہ فتنہ مرزائیت ہے۔ اس فتنے سے کبھی بھی ہمیں بے خبر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمہ وقت باخبر رہ کر ان کی تمام تر سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرنا ہے اور فتنہ قادیانیت و فتنہ مرزائیت کو بے نقاب کرنا۔ کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے دلوں سے جہاد، جذبہ جہاد نکالنے کے لیے مرزا قادیانی نے جہاد کے خلاف باقاعدہ کئی کتابیں لکھی۔ اس کا ایک شعر بھی ہے کہ چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال۔ اس نے نبوت کا ڈھونگ رچایا اور انگریز نے اسے نبی بنانے کے لیے بڑی کوششیں کی کہ ایک فتنہ ایسا پیدا کیا کہ یہ دعوی نبوت کرے اور اس سے جو کام لینا تھا کہ امت میں سے جذبہ جہاد نکال دیا جائے، اس پر اس نے باقاعدہ بہت کام کیا۔ تو یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور قادیانی اور مرزائی جو ہیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہودیت وہ اسلام اور پاکستان کے خلاف مرزائیوں اور قادیانیوں کے ذریعے سازش کر رہے ہیں۔ اس لیے اس فتنے سے باخبر رہنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے۔ اس کے لیے چند باتیں یہ بنیادی ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جس میں امت میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ عقیدہ ختم نبوت پر امت میں کبھی بھی اختلاف نہیں رہا۔ ساری امت کا، وہ امت جو مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، تمام مسالک، تمام جماعتیں اس عقیدے پر متفق ہیں کہ کائنات کی سب سے مقدس ترین ہستی، جس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین کے لقب سے قرآن میں بیان فرمایا، ہمارے آقا کریم حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ آپ پر نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا، نہ کوئی نیا رسول پیدا ہوگا۔ سورہ الاحزاب کی یہ آیت نمبر 40 ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر شاہد عادل ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں باشگاف الفاظ میں حضور کے خاتم النبیین ہونے کی صفت اور شان کو کس طرح اللہ رب العالمین جل مجد الکریم نے اجاگر کیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے سب سے پچھلے نبی ہیں۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں خاتم النبیین کا معنی جس خوبصورتی کے ساتھ
اعلی حضرت عظیم البرکت نے سمجھایا کہ یہ نبیوں میں سے سب سے پچھلے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں، نہ کوئی رسول ہے، اور یہ ہیں خاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ خاتم النبیین ہیں۔ میں نے اپنے کئی خطابات میں اپنے ہر بیان میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے الجھاؤ پیدا ہو، اس لیے میں سیدھے اور سادہ لفظوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو خاتم النبیین کا معنی جاننا چاہتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، تو پھر خاتم النبیین کا وہ معنی اچھی طرح دل پر نقش کر لو جو معنی میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور خاتم النبیین نے فرمایا۔ وہ حضور کی ایک حدیث شریف میں خاتم النبیین کا معنی اتنا واضح ہے کہ کسی قسم کا ابہام، کسی قسم کا الجھاؤ اس عنوان پر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، اور مانا کہ حضور خود فرماتے ہیں لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ خاتم النبیین کا معنی میرے آقا خود فرما رہے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی۔ دنیا والو، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، رسولوں میں سے آخری رسول ہوں۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں۔